تو نازیات کہاں سے شروع کریں گے بیٹا؟ جی 31 سے 31 سے 31 سے جی. السلام علیکم شازیہ جی. جی شروع کیجیے. آپ معاملہ آپ کریں گی. جی فرزان جی میں اسٹارٹ کروں. ہاں انشاءاللہ بالکل. اخراج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة جا کا پورا دیجیے گا نا. اوکے یا جی 6 فیٹ جائے گا نا. ہاں نہیں یہ 4 جائے گا جا اور تو کا 6 یہ بھی دونوں میں دونوں بازا فرق رکھیے گا نا. ٹھیک. جاءت تے ہلکا ٹھیک ہے نا لائٹ. اور مجھے لگتا ماں تھوڑا سا لمبا ہو گیا. متل ٹھیک ہے نا. مان متل ٹھیک. الطامة الكبرى. تھوڑا سا میم ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے جانے دیجیے. ٹھیک ہے ٹھیک. یوم یتذکر الانسان. جی جی سختی نہیں ہے ہر کی نرمی کیجیے. یتذکر زبان کے نیچے لائیں دانت کے نیچے رہے اور وہاں سے نکالیں نرمی سے. یتذکر رول انسان. زباؤ نہیں ڈالنا لام پہ نا. رول اوکے ہلکا رکھیں دونوں. رول اوکے اوکے رول انسان ما انسانوما اوکے. تھوڑا سمجھائیے بہت ٹوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے جی جی. انسان ما سعى سین میں نا ذرا سا ایسے آئے گا نا. ماس آتے ہیں نا جیسے جی ٹھیک شی کی آواز آئے گی نا. ماس جیسے جیسے ہم روک رہے ہیں کسی کو نہیں شی کر کے ویسا آئے گا. ٹھیک. انسان ما سعى وبرزت الجحیم لمن یرى. تھوڑا سا مئی کے لیے نا یہاں پہ تھوڑا سا مئی یہ جو نا یہ بنتا ہے ادغام تو اس لیے تھوڑا سا نیچے جائے. مئی لمن یرى جی فرزانہ جی. نہیں میں تو نہیں کچھ کہہ رہی ہوں. میرا خیال ہے اگر سارے میوٹ کر لے تو یہ آواز ایکو کر رہی تھوڑی سی. میری تو ٹھیک ہے ایکو کر رہی ہے.
جی ما طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى چلتی جاؤں پھر دانا بجی تھوڑا سا حمزہ ہے نا ماں نہیں اوکے ما اوکے من خاف مقام دونوں برابر وا سے ہے نا اوکے یہ غنہ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں؟ کر رہی ہیں فرزانہ جی، کرنا ہے نا؟ میں کہوں نہیں کرنا تو آپ وجہ بتائیں گی؟ پھر ٹھیک ہے میں نے کہا میں کہہ رہی تھی نہیں کرنا تو آپ وجہ بتائیں گی؟ فرزانہ جی حروف ہلکی حروف ہلکی کون سی حروف ہلکی ہے؟ کون سا ہے؟ حروف کے ہلکی چاروں ہوں گے نا، 6 جی، تو ہم نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں، اظہار کریں گے، ٹھیک ہے؟ من خوف جی من خاف مقام ربه ونحى نہیں ربی ہی 2 بیٹ اوکے کا بھی تھوڑا سا کم لگ رہا تھا، مقام مقام ربه ونحى النفس عن الهوى ہاتھ تھوڑا سا چھوٹا کریے، ہوا کرتے ہیں تھوڑا سا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں جیسے اپنی اس سے بڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لمبا ہو جاتا ہے، اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے، اگلی دفعہ ختم کریں گے کیونکہ ختم کریں گے پھر زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ جی جزاک اللہ الخیر، آگے کوئی اور پڑھ لے؟ میں پڑھوں؟ ہاں پڑھ لیجیے۔ اخرج کون پڑھ رہا ہے؟ میں پڑھ رہی ہوں۔ ہما پڑھ رہی تھی، ہما اچھا ٹھیک ہے پڑھیں۔ ہما کے بعد آپ پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها زیادہ سختی سے کیجیے، أرساها ہاں نیچے سے لے متاعا لکم تھوڑا سا علماء کی الف کڑی جب ہے نا متاعا جی متاعا لکم ولأنعامكم فإذا جاءت تھوڑا سا لمبا 4 بیٹ جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى من پہ کیا بنے گا؟ گنہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گنہ ہوگا، کیجیے گنہ ما طغى یہ دونوں جو نا
دو دو بیٹ جا رہے تھے، تھوڑا مجھے کم لگ رہا نا. فاما سے کر کے دیکھیں دوبارہ سے. فَأَمَّا مَن طَغَى جی. فَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا جی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ ہاں یہ تھا ماں تھوڑا رہ جاتا. الف ہے نا تو دونوں کو برابر کریں. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ خواہ بھی جانے تھی. خوف فَأَمَّا مقا دیکھیں سارے للیف لگے ہوئے نا، تھوڑا تھوڑا سا لمبا اتنا ایک جیسا کریں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ فا بلکہ چھوٹا رکھیں. خوف مقام مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ جانے عَنِ جی اور تھوڑا سا اننا دیجیے. النفس وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى اور بہت رکاوٹ آ رہی ہے. نہن نفس عن الہوا یعنی بہت زیادہ ٹوٹ رہا ہے. دوبارہ سے کیجیے گا. وا نہن سے توڑیں گے تھوڑا کام. وَنَهَى وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى اور بار بار پڑھیے گا نا تو تھوڑا سا روانی ہوگی. مانی کا مطلب ہوتا زیادہ ٹوٹے نا بار بار اس وہ کے درمیان میں گیپ. ہاں بولتے بولتے مطلب زیادہ پریکٹس ہے نا پھر یہ جو ہے نا بریک کم ہوتا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. جی جوانا پڑھ رہی تھی. اچھا. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرصاها سی کی متاعا بولیے. جی ارساہا أرساها متاعا سفیر لكم کی کوالٹی کہتے ہیں نا. سفیر کی کوالٹی ہم جی نے جی پڑھ رکھی ہے. دوبارہ سے پڑھ لیں گے اس کو نا. سفیر کی 3-4 کوالٹیز جو ہے نا آنی چاہیے اس میں نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں أرسا جیسے نیچے سے بیت کو محسوس ہو مجھے بھی آپ کو بھی نا. ہاں کریں ٹھیک ہے. جیسے نا اوپر سے نہیں بالکل نیچے سے. متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة یہ جو تے کے ساتھ الكبرى تے ملایا ہے نا، تے کے ساتھ تو جی ملایا ہے نا تو لائٹ ہوگا جاءت لیکن الطامة الكبرى یہاں سے تو تت سے بالکل موٹا یہیں ہو سے جائے ہاں تا سے چھوٹا ہلکا رہے گا لیکن تا پہ جائے گا تو پہلے ہی تا جو ہوگا نا وہ موٹا ہوگا. دوبارہ سے کر لیجیے. لیکن آپ کا صحیح تھا تھوڑا سا لگ رہا تھا مجھے. دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. فإذا جاءت الطامة الكبرى اور تھوڑا سا مجھے يوم ایک اور بھی چیز تھوڑی کرنی ہے آپ کو کہ الف تھوڑا سا بڑا کیجیے گا. اذا جاء اذا مطلب فا اذا ذا تھوڑا لمبا مجھے لگے نا. ٹھیک ہے تھوڑا سا بہتر لگے. جی فإذا جاءت الطامة الكبرى یہاں پہ کرنا پڑے گا نا میم کا میم. جی ہاں غنہ آئے گا. ہاں یہاں پہ آئے گا میم پہ. میم کا شاید آ رہا ہے نا. جی ہاں. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لیکن لمن یہ يرى. ایک منٹ اور تھوڑا سا مجھے لگ رہا ما ہے سا پہ ہی سعى ہم جی ٹھیک ہے. وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى
تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے فأما حالانکہ آپ کے اپنے ٹون میں بالکل ٹھیک ہے نا، لیکن یہ تو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ذرا اس کی ایگزریشن ہو نا تھوڑی سی، اس پہ تھوڑا سا زور پڑ جائے، ٹھیک ہے نا، بس یہ مانگتا ہے نا فأما غنہ، میم اور نون دونوں کا نا. جی فأما من طغى من یہ جو ہوگا وآثر نا یہ موٹا ہوگا، ٹھیک ہے نا، موٹا جو ہے الطغى غنہ. ہاں جی، اور اس کا غنہ بھی موٹا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ تا ہیوی ہے تو ہیوی جی ہوگا. غنہ ایک ہیوی ہوتا ہے اور ایک لائٹ غنہ ہوتا ہے خوا، تو یہ ہیوی غنہ ہوگا. جی جی وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف اور پھر مقام ماں رب جانے دیجیے. وَأَمَّا تھوڑا سا لمبا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ. جی شادیہ آپ کریں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے دعا نہیں پڑھی مجھے لگتا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. جی اخرج منها جیم ما جیم بڑا ہو رہا ہے شازیہ. اخرج اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال والجبال أرصاها أرصاها سفیر کی کوالٹی بس صحیح ہے، ٹھیک ہے. أرصاها متاعا لكم تھوڑا سا زیادہ لمبا ہو گیا. ہاں صحیح. متاعا لكم نون بھی زیادہ ولأنعامكم دبانا نہیں. لکم لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة تو پہ ذرا جی دوبارہ سے کر لی. اچھا. تو فإذا جاءت الطامة الكبرى میم کا بھی غنہ دیجیے. میم کا بھی الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى ہیوی لگ ما رہا تھا. سعى جی وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى ہیوی غنہ. ہیوی غنہ. من طغى وآثر الحياة تھوڑا الدنيا سا پر کیجیے. رل را کو پر کیجیے. وآثر نہیں ابھی الرل وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى ماں کے اوپر جھٹکا پڑے گا نا. الف کا پڑے مأوى صحیح ہے بالکل. مأوى. هي المأوى فأما من خاف مقام ربه ونه ہی کو رہنے دیجیے. ربی ربه
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى یہ بھی گناہ ہے زیادہ. هَوَى ہن النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. جی انشاءاللہ ہم اپنی آیتیں دیکھ لیتے ہیں. جی پچھلے سے آپ لوگ کچھ بتانا پسند کریں گے؟ کون 54 تھا نا میرا خیال 53 54 جی پڑھا تھا نا. 151 تھا سے شروع تھا نا. 151 تھا. اچھا 151 سے 54 تک. جی میں بتا دیتی ہوں. جی آپ بتا دیجیے. ایک منٹ. کہ میں ارسلنا جیسا کہ ارسل بھیجا نہ ہم نے فی کم تم میں رسول منکم تم میں سے یتلو وہ تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر آیاتنا تم ہماری آیاتیں ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں ویو اور وہ علمو تعلیم دیتا ہے کم تمہیں الکتاب کتاب کی والحکمت اور حکمت کی ویعلمکم اور وہ سکھاتا ہے یہ تعلیم دیتا ہے ما وہ جو لم نہیں تکونو تھے تم تعلمون تم سب جانتے. یعنی اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اب یہاں پہ مومنوں سے مخاطب ہیں. یہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر ختم ہو گیا. اب یہ مومنوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک نبی بھیجا تھا جو تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا تھا. تو اب یہاں پہ ہم جیسے ہمارے اوپر یہ بات کر رہے ہیں یعنی ہم انڈیویژولی یعنی ہم اپنے اوپر لے کے اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے ہر ایک مسلمان مومن سے مخاطب ہیں کہ ہم نے جب تمہارے درمیان نبی بھیجا تھا تو اور اس نے نبی نے ہمیں بھیجا نہیں بلکہ بھیجا ہے ہوگا نا. ہم نے ہاں ایک بھیجا نبی ہے. بھیجا ہوا ہے. ہاں بھیجا ہے جو کہ تمہیں تلاوت کر کیونکہ کے سارا سناتا تھا. پریزنٹ ٹینس میں ہے نا ہاں تلاوت کرتا قرآن ہے. کو سکھاتا ہے اور قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو یعنی اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی ہمارے درمیان بھیجا ہے وہ ہمارے سارے کنفیوژن دور اس نے کر دیے ہیں. سارے کنفیوژن دور کرتا ہے اور یہ جو قرآن میں ساری چیزیں ہیں اس نے قرآن کو کھول کھول کے سکھایا ہمیں اور قرآن کی حکمت کی تعلیم دی. یعنی یہ جو نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا یہ پرپس تھا کہ وہ ہمیں یعنی برائیوں سے پاک کرے. یعنی جب ہمیں قرآن سکھاتا ہے تو اس میں جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ہمارے اندر جیسے ریاکاری کی برائی یا کوئی بھی اس طرح دوسری طرح کی جو ہماری نفس کی برائیاں ہیں ان ساروں سے بچاتا ہے یا پاک کرنے کی کوشش کرے گا. یعنی نبی کا جو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد تھا کہ وہ ہمیں پاک کرے. نبی قرآن کی تعلیم دے یعنی سکھائے قرآن اور کس طرح پڑھتے ہیں یہ بھی بتاتا ہے. نبی ہمیں پڑھ کے سناتا ہے اور جو کچھ ہمیں نہیں پتا جس کا ہمیں علم نہیں ہے وہ بھی ہمیں سکھانا اس مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا نبی بھیجنے کا تاکہ یہ نبی ہمیں یہ ساری چاروں باتیں ہمارے درمیان کرے اور سکھائے ہمیں. تو یہ یہاں پہ یہ مقصد ہے اس والی آیت کا نا کہ ٹھیک ہو گیا. جی یزکی مطلب پاک کرتا ہے کرتے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور بھی بات تھی ہاں کہ دلوں میں جو گندگی ہماری ہے وہ ہمارے دلوں کی گندگی بھی پاک کرتے ہیں. اور یہاں پہ قرآن کی حکمت کی تعلیم دینے کا مطلب یا مفہوم یہ ہے
کہ جیسے قرآن کو سمجھنا، قرآن کو یعنی شریعت کے مطابق قرآن کو تو بتانا، ایک سمجھانا، حکمت کا نا قرآن کا چھوٹا سا مفہوم مطلب آپ لوگ سمجھانا۔ ایسے ہی یاد رکھ لینا، بالکل ہم، ایسی ایسی تمام امور کو ان کے اپنے یعنی ہاں، کام کو یا چیزوں کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا، ٹھیک ہے، مقام پر ایک کو رکھنا، یعنی یعنی اس کا یہاں پہ بات یہ کریں بھی تو وقت مطلب پہ ہے، کہنی ہے نا، ہاں، اور جیسے آپ نے بتایا تھا کہ ناشتے کے ٹائم پہ اگر ہمیں کھانا نہیں رکھنا، یعنی ناشتے کے ٹائم پہ ناشتہ ہی ہونا چاہیے، تو تمام اس طرح امور کو سے آپ اپنے نے یہ اپنے مثال مقام دی پر تھی کہ رکھنا، ہاں، یہ آسان سی نا، تو یہ والی سے حکمت سمجھ میں اور شریعت میں اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنت ہے وہ حکمت ہے، یعنی قرآن ہم، اگر تعلیم ہے تو سنت ہم۔ حکمت ہے، ٹھیک ہے، چلے صحیح ہو گیا۔ 152 کون پڑھ لے گا؟ جی آمنہ اور ہما اور شبانہ، یہ ہے نا، ایک منٹ۔ فذکرونی سے ہے نا؟ جی یا ایھا الذین آمنوا یہ ہاں نہیں سوری اچھا، سوری فذکرونی وذکرکم، ہاں بالکل یہی ہے۔ فذکرونی، بس تم ہوں، سب مجھے یاد رکھو، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور اشکرولی تم سب میرا شکر ادا کرو، ولا اور نہ تکفرون تم سب میری شکری نہ کرو۔ تو اللہ میری تعالیٰ نے کہا ہے ناشکری کہ نہ کرو۔ ہاں تم سب میری ناشکری کرو، اچھا، اور نہ تم سب میری ناشکری کرو، کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ بھئی اب جو بھی آپ کی طرف اللہ تعالیٰ ہے نعمت ہے یا مصیبت ہے، جو بھی ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جڑے رہیں، عبادات کے ساتھ، تسبیح کے ساتھ، اور جو بھی ہمیں سکھایا اللہ تعالیٰ نے، تو اس میں ہم اللہ کے ہی ساتھ جڑے رہیں گے، اور جتنا ہم ذکر اللہ کا کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یاد کرے گا، اور جو ہے اس میں جو ہے پھر ہر حال میں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، کہ اگر کوئی مشکل ہے یا پریشانی ہے تب بھی اس میں بھی، اور جو نعمتیں مل رہی ہیں اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو، نہ کہ کمپلینر جیسے ہم کمپلیننگ کرنے لگتے ہیں اپنے حالات کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، تو ان اس میں دونوں جو کا ہے کیا اللہ تعالیٰ تعلق ہوگا؟ فذکرونی اذکرکم میں آپس میں تعلق بن رہا ہے نا، بس تم مجھے یاد کرو میں مطلب جب ہم تمہیں اللہ یاد تعالیٰ کو کروں۔ یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھے گا، ہم اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے کنیکشن میں رہیں گے، کہ کنیکشن میں ہاں عبادات کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے، اور ہمیں حکم بھی اللہ تعالیٰ کے جو اللہ نے حکم دیا آگے بھی ہمیں مطلب دوسروں تک بھی، اپنے سے جو بھی ہمارے ارد گرد ہیں ان تک بھی پہنچاتے رہیں گے، تو ایک طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے اسی کے ذکر سے جڑے رہیں گے۔ ذکر، اور ذکر کتنی قسم کے ہوتے ہیں کچھ یاد ہے؟ ذکر جو یاد ہے رہتا عبادات کے ذریعے ہے، اور تسبیح کے ذریعے ہے، اور ہمارے معاملات میں بھی ہے، کہ جو ہم ان کو حکم دیتے ہیں اپنے سے، جو اللہ کے حکم کو آگے پھیلانا، اور ذکر ویسے تبلیغ 3 کرنا قسم جو، کے جو ذکر رہے ہیں، مطلب باقی سارے کے ساتھ ساتھ 3 جو مین ہیں، زبانی، قلبی اور اجزا کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ جی جی، ہاں زبانی کا زبان آپ سے، بتا رہی ہیں، عقیدت سے، قلبی اور قلب عبادات سے سے، بھی آپ دل سے بھی کرتے رہے ہیں، اس میں شکر بھی ہے، دل سے ہی ادا ہوگی نا جی، جی جی اور اجزا سے جیسے نماز پڑھی اور تسبیح پڑھی، جی اور ہاں، مطلب یہ کہ جتنی عبادات ہیں جسمانی اور بدنی، جیسے حج ہے، روزہ ہے، نماز ہے، ساری اجزا کے ساتھ ہوتی ہے نا ہوں، جی، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کا ذکر سے جو ہے وہ بھی تھا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے آئے گا، ذکر الہی سے نجات ہوتی ہے، ذکر الہی سے قیامت کے دن میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور یعنی ذکر کے یہ فائدے قیامت میں فارمولہ جیسے ہے کہ ذکر کرتے جائیں گے اور یہ چیزیں ملتی جائیں گی نا جی، صحیح۔ اور کچھ بتانا ہے کہ آگے جائیں؟ ہاں بس اس میں تو یہی ہے کہ مطلب یہی سب چیزیں سمجھ ایک میں آ رہی حدیث ہیں۔ جو میں نے سنائی تھی اس کے مفہوم ہی کچھ یاد ہوگا آپ کو؟ بڑی پیاری حدیث ہے۔ حدیث آپ نے سنائی تھی، اس میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم مجھے دل میں یاد کرتے ہو تو میں تمہیں مطلب تمہارے خاموشی سے یاد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس وقت خاموشی سے ہے، کچھ اس طرح ہے۔ اور پھر جب آپ ذکر دل اس میں کا یاد اللہ کریں گے تو تعالیٰ اللہ میں تعالیٰ کرو بھی گے تو اکیلے اللہ بھی اس سے یاد بھی کرے بڑی گا۔ محفل میں
آپ کو ہاں ذکر کرے گا، یعنی فرشتوں کی محفل میں. تو ہاں اور جو ہے اگر آپ تم چل کے میرے قریب آؤ گے تو میں دوڑ کے تمہارے قریب آؤں گا. اور یعنی پہلے ایک یہ والی پر ہے، میں قریب آؤں گا تو میں ایک ہاتھ قریب آؤں گا، اور اگر ہاتھ کے ہاں برابر چلے کرو گے تو میں جو ہے ہاتھ پھیلا کر، یعنی ایک ہاتھ آپ کا ہوتا تو پھیلا دے تو ڈبل ہو جائے گا نا، یعنی ہر چیز دگنا جی بتانا بالکل. چاہ رہے ہیں. اور اس کے بعد تیسری چیز جو تھی کہ وہ تم چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر چل کے آؤ گے تو میں دوڑ کے آؤں گا. جی ایک اور آیت رہ گئی میرا خیال آپ لوگوں کی، یا میں الذین استعینوا بالصبر. جی یہ کون بتانا پسند کرے گا؟ میں بتا آمنا. کون؟ میں بول رہی اچھا ہما. جی ہما جی. یا ایو الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو سب ایمان لائے ہو، استعینو، تم سب مدد حاصل کرو، بالصبری سے، والصلاۃ، اور نماز سے. اور ان اللہ، بے شک اللہ، مع صابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ یہ کہ جب وہ اس دور میں جب جو لوگ نئے نئے ایمان لائے تھے تو ان کو کہا کہ اگر تم ایمان لائے ہیں تو تمہیں اب بہت سی مشکلات اور بہت سی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو تم اس وقت صرف صبر سے کام لو اور نماز کی مدد حاصل کرو. اگر صبر تمہیں ہر حال میں، ہر تکلیف میں صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. تو اس سے ہوتا ہے کہ ہم کو بھی اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی جب کوئی بھی دشواری یا مشکلات پیش آئے تو ہم سب سے پہلے صبر سے کام لیں، پھر اس کے بعد نماز کی مدد حاصل کریں. یعنی پاور اسٹیشن ہے یہ دونوں، ہے نا؟ کہ یہاں سے طاقت آپ کو ملتی ہے کہ آپ برداشت کر پاتے ہیں. صحیح. اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اس مدد حاصل ہوگی، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اس کا صبر کا اجر ملے گا. ملے گا بالکل، دنیاوی مضبوطی حاصل ہوگی اور آخرت میں ملے گا. اور صبر کی جو ہے وہ اسٹیجز ہوتی ہے نا، آرام اور گناہ، یعنی 3 قسم کی چیزوں پر صبر کرنا ہوتا ہے. یعنی گناہ کے کام چھوڑیں تب صبر کرنا ہے، نیکی کے کام کرے تب صبر کرنا پڑتا ہے. نہیں اپنے پلان نیکی کا بنایا اور اسی مشکل پیش آئی. تیسری قسم کا صبر جو ہے مصیبت اور دکھ اور تکلیف پر صبر کرنا. اور ٹھیک ہے نا؟ اور صبر ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ چیز بات کی تھی کہ صبر جو ہے وہ بیچارگی زندگی کی مشکل آئی اب کچھ اور تو ہو ہی نہیں سکتا، صرف صبر کریں گے تو یہ نہیں، بلکہ کیا ہو کہ صبر پہلی اول درجے پر وہ اس کو فوقیت دے. اول درجے پہ صبر کرنا. صحیح بالکل. اور صبر کا جو ہے اجر وہ کیا ہے، وہ اجر بڑھا دیا جائے، یعنی صبر کی اجر کی گنتی کوئی نہیں، بہت زیادہ اس کا جو ہے اجر ملنا ہے. اتنا صبر کریں گے اتنا زیادہ بڑا اجر ملے گا. صحیح. ایک اور بھی رعایت رہے گی چھوٹی سی. جی آمنا اب آپ کے پاس بھی آ گئی، جلدی جلدی کر لیں، ٹائم تھوڑا ہے. یہ اگلی یہ والی بھی کر لی تھی، بلا تقولوا لمن. جی پھر دانا بجی میں نے ریوائز نہیں کیا، اور وہی نا کہنا مجھے پتا تھا، اسی لیے میں آپ کو آخری میں پکڑا. اب اگلی دفعہ آپ اس کو سب سے پہلے پکڑیں گے. ہاں جی انشاءاللہ میں بک بھی لے لوں گی. زیبا سے میں گئی بھی تھی، میں بھول کر آ گئی بک نا. اچھا ریبا جی کی نہیں، آپ کی بک جو ہے نا پتا کس کے پاس ہے؟ آمنہ کے پاس ہے. اچھا چلے میں آمنہ سے جی ہاں، دو سب کو دی تھی نا، تو آمنہ کے پاس 2 ہیں تو اس سے لے لیجیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم البتہ ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ کچھ کسی چیز سے، من الخوف خوف سے، الجوع بھوک سے، والنقص اور کمی کر کے، نقصی اور کمی کر کے، نقصی. ٹھیک ہے. من الاموال مالوں کی، والنفس اور جانوں کی، والثمرات اور پھلوں سے، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضرور آزمائیں گے کس سے؟
خوف سے، بھوک سے، کمی سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، ثمرات سے، اور جو صبر کر لے گا اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو سب سے پہلی جو بات وہ ہے کہ کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے زیادہ دل میں کیا تسلی ہو، اچھی طرح ہمیں پتہ ہو کہ یہ جو چیزیں مشکل آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی اگر سکون آتا ہے تب بھی اللہ کی طرف سے، دونوں اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب یہ خیال آ جاتا ہے انسان کو تو پھر انسان کیا کرے گا، پھر وہ ہر چیز پر پھر یہ دیکھے گا کہ یہ کسی اور کو بلیم نہیں دے گا کہ فلاں نے کیا تھا تب ایسا ہو گیا، اور یہ بھی نہیں ڈھونڈے گا کہ کسی اور پر ڈال دے گا کس کی وجہ سے آئی ہے مصیبت۔ بعض اوقات انسان خود کو ہی کوسنے لگتا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے، یعنی آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہر چیز کو یہ سمجھنا کہ اچھائی یا برائی جو بھی ہمارے پاس آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی اچھا نہیں کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے اتنا اچھا کام کیا پھر بھی ہمیں جو اتنا ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے نا، تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے بات سمجھنا کہ جب کوئی کام برا ہوتا ہے تو یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ ہم جو ہے یا اپنے بارے میں تو شاید ہم کم ہی سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں یہ سوچ لیتے ہیں۔ کسی کو مصیبت آتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو اس نے کچھ گناہ ہی کیا ہوگا تبھی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ عموماً خاص طور پہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ کوئی گناہ ہی کیا ہوگا اس نے جب بھی ایسا ہو رہا اس کے ساتھ، یا ہمیں خود لیے اپنے لیے تو دیکھنا چاہیے کہ ہم کوئی برا کام تو نہیں کر گئے تھے، ہم تو کچھ خرابی تو نہیں کر گئے تھے کہ ہم جو ہے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی، جنت کے لیے محنت ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص اگر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہاں جی میں بہت جو ہوں نیک ہوں اور بڑی اور نیکی پر چلنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اس کو نا۔ اور یہ آزمائش جو ہے وہ ہر کسی چیز سے بھی ہو سکتی ہے، جو یہ لسٹ ہے، اور اس لسٹ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ چھوٹی سی لسٹ ہے کہ آپ کو کس چیز سے آزما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں کہ آپ کو خوف سے، ٹھیک ہے نا، آپ کو بھوک سے، نقص یعنی مال کی کمی سے یا جانوں کی کمی سے، یعنی کسی کی موت ہو جاتی ہے، کوئی عزیز ہو جاتا ہے، یا اپنی بہت بڑی بیماری آتی ہے، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ یہ 4-5 چیزیں، اتنی ہی چیزوں سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ خوف سے کسی قسم کا خوف ہو، ٹھیک ہے نا، بیماری کا خوف ہو، اور جان کے تحفظ، یعنی جیسے غزہ میں دیکھ لیں کتنی موت کا خوف ہے نا، اور ایمان جانے کا خوف، سارے اس میں خوف میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور بھوک تو یقیناً ہر چیز کی بھوک ہوتی ہے، ایک کھانے پینے کی بھوک، اور بہت ساری چیزیں لوگوں کی یہ بہت قسم کی بھوک، کیا اگر مال بہت زیادہ امیر ہے تو شہرت کی بھوک ہے نا، اگر کم ہے تو مال ہے تو اور مال کی بھوک، یہ ساری چیزیں ساری بھوک میں آ جاتی ہیں۔ اور آپ پہ دیکھ لیں بالوں، نفس اور جانوں کی، کسی عزیز کی موت، اپنے ماں باپ بہن بھائی بچوں کی، ہے نا، اس چیزوں سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اور ثمرات، پھلوں سے خوشحالی بھی سمجھ لیں، ہر چیز پھلوں میں، ہر اچھی چیز جو ہے نعمت وہ پھلوں میں آ جاتی ہے، ثمرات میں، وہ ساری چیزیں، تین چیزوں ہی سے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں۔ اور ڈر، خوف، دشمنوں کا خوف ہے نا، یعنی موت کا خوف، کسی نقصان کا خوف، یہ ساری چیزیں، آفات، یہ سب چیزیں جو ہیں اس سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیوں آزمائش کیوں ہوتی ہے، کچھ ہے اندازہ کیوں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے؟ میک شیور کرنے کے لیے کہ واقعی یہ بندہ سچ مچ کا اپنے ایمان پہ قائم ہے۔ ویری گڈ، بہت اچھا جواب ہے۔ اور کوئی کسی کے ذہن میں آ رہا ہے اس کے علاوہ کوئی بات؟ ٹیسٹ ہو رہا ہے ہمارا، مطلب کہ یہ بندہ میرے اس پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں۔ بالکل، جو میں نے اگر فرما بردار بننا چاہ رہا تو فرما برداری پہ پورا اتر رہا ہے کہ نہیں،
اور اللہ کی اس کے پاس محبت ہے تو وہ محبت کے دعوے کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، نیک نیک بنتا پھر رہا ہے، برا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا نا، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا۔ اور کوئی ذہن میں آ رہا ہے کسی کے؟ اور تیسری چیز ہوگی کہ درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ ایک ٹیسٹ دے کر کے جیسے ایگزام اگر ہم ایک دے دیتے ہیں تو اگلے ایگزام کے لیے ہمارا ہم کیا ہو جاتا ہے، ہم جسے کہیں گے نا کہ تیار کر لیا جائے، ایک ایگزام دے دیا تبھی اگلا دے سکتے ہیں نا، جیسے فرسٹ ایئر دیں گے تو سیکنڈ ایئر کا ایگزام دیں گے نا، تو وہ ایک ایگزام کو ایک دعوے کو پورا مکمل کر لیا کہ امتحان ٹیسٹ پاس کر لیا، اب اگلے کے لیے ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اگلی چیز کس چیز اور سے ہم زمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آزمائش صرف اس دنیا میں ان بندوں کے لیے نہیں ہوتی، آزمائش اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے ٹیسٹ لیا اور بڑے بڑے ٹیسٹ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتنے بڑے، جہاں پہ اگر کوئی مائک اگر چیک کر لیں، اگر مائک آف کر لیں تو آواز ذرا کلیئر ہو جائے گی۔ آمنہ کی آواز آ رہی بچوں کی نا، جی I'm sorry for none of us. میوٹ نہیں ہو رہا بیٹا، چلیں ٹھیک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر دیکھیں آزمائش کتنی، ٹھیک ہے، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر کے ملک چھوڑنا، وطن چھوڑنا، بہت ساری آزمائش۔ ابراہیم علیہ السلام تو پہچان ہی آزمائش سے اپنے جاتے ہیں نا، کبھی بچپن میں بچہ چھوٹا ہے چھوڑ کر گھر سے باہر اور صحراؤں میں چھوڑ کر آنا، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے چلو جی اس کی قربانی آگ میں ڈالنا، مطلب دیکھیں تو کتنے بڑے بڑے ٹیسٹ ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا، ہمیں کبھی اتنا بڑا ٹیسٹ آتا نہیں کہ ہماری جان بھی خطرے میں ہو، اور ہاں ہماری زندگی میں ایسا کبھی کسی کی زندگی میں آ گیا ہوگا تو آ گیا ہوگا نہیں، چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ آتے ہیں، لیکن یہ کہ ان ٹیسٹوں میں سے صبر سے گزرنا بغیر کسی وویلا کے، اگر ہوتی ہے آزمائش تو آنسو نکل آتے ہیں، مصیبت ہوتی ہے تو انسان دل میں محسوس کرتا ہے نا، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ساری جو ہے چیزیں آپ کو مضبوط بھی کرتی ہیں، اور ان ٹیسٹوں کا پھر اجر بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اگر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی خاص طور پر پیغمبروں کی تو بڑی بڑی آزمائش، جس کا قرآن میں ذکر ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی کتنی بیماری، پتہ نہیں کتنے سالوں تک وہ بیمار ہیں، اور پھر اس کے بعد میں کچھ شفا ملتی ہے، پھر انعام بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا سارے الزامات ملے کہ ان کی بیماری دور ہوئی، ان کے بعد ان کے اور جتنی اولاد تھی اس سے بڑی بلکہ فیملی ملی، اور پھر عروج ملا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ساری زندگی ٹیسٹ آنا ان کا، ساری چھوٹی سی زندگی تھی اور مسلسل اور سختی، تو مسلمان تو سختی آئی، اور اس کے بعد انہوں نے کیسے ان کو، یعنی اسٹینڈرڈ بہت بڑا ہے، بہت ہے کہ ہم میٹ نہیں کر سکتے اس کے اسٹینڈرڈ کو، اتنے امتحانات کے ان کے جتنے، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مصیبت میں اور تکلیف اور اذیت میں صبر کرے، اور صبر کس لیے کرے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ایک اور کہ اللہ اس کے ساتھ صبر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ صبر کے ساتھ دوسری چیز کیا ہوگی کہ راضی ہونا، اللہ تعالیٰ نے جس چیز جیسے بھی رکھا آپ اس پہ راضی ہو گئے، جس مشکل میں رکھا اس مشکل میں آپ راضی ہو گئے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کی رضا کے لیے یہ دو باتیں ہوتی ہیں ناراضی میں، ایک اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اور دوسرا آپ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں، دو چیزیں ہونی چاہیے، یعنی گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے نا، کہ راضی ہو گئے کس طرح، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشکل میں رکھا اور آپ نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیسے راضی نہ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا وہ مشکل دی تب، اور مشکل دی تب جیسے مشکل پہ صبر کر لیا، اور خوشحالی دی تو الحمدللہ اس کی شکر ادا کیا، تو دونوں طرف سے مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو لفظ ہے نقسم مال من اموالی و نفس و ثمرات، یہ جیسے ہے نا کہ ہر مال سے اور اس کی کمی سے، نقصمت ہر چیز کی شارٹیج کمی ہو جائے، اس کو نقص پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، مال میں نفس میں، اور جو پھل دیے گئے ہیں یا جو خوشحالی ملی ہے، تو ان میں اللہ تعالیٰ جیسے غزوہ تبوک کا دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تبوک میں
غزوے میں جب آزمائش ہوئی تھی، کیونکہ پہلے ان حالات میں جو ہے جہاد ہر ایک شخص پر فرض ہوتا تھا. کوئی بھی شخص جہاد، جیسے ابھی اگر جنگ کا اعلان ہوتا ہے تو ہماری فوج ہی جائے گی نا، پہلے نکلے گی. ہم نے ان کو پالا پوسا، ان کو کھلاتے ہیں، ساری اپنی قوم نے مل کے ان کو کھلا دیتے ہیں. تو اس کے بعد ہماری پہلی فوج جاتی ہے اور وہ جنگ لڑتی. پھر کوئی ایمرجنسی سچویشن آئے گی، پھر کال رہے گی، پھر اس میں عام لوگ جائیں گے یا کوئی اور انہوں نے کچھ اور گروہ تیار کیا ہوگا تو وہ ہوگا. میرا خیال ہے جو ہم لوگ کرتے تھے این سی سی ہے نا، ایسے کرتے تھے نا، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے وہ مطلب ایسے بھی گروپ ہمارے پاکستان میں تیار کیے جاتے ہیں. تو اور بھی 2-3 گروپ ہیں، نام نہیں مجھے یاد آ رہے. تو وہ اس لیے تیار کی جاتی ہیں کہ فوج کے بعد وہ لڑے گی، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو تھا نا، چونکہ مسلمان کم تھے تو جہاد کا جب اعلان ہوتا تو ہر ایک پر فرض ہوتا تھا. تو غزوہ تبوک میں سب سے زیادہ مشکل یہ تھی کہ بہت زیادہ غربت تھی. مسلمان سارے جو تھے ہجرت کر کے پہنچے مدینے میں. جو ہے وہ سب سے بات ہے اتنے زیادہ لوگوں کو سیٹ کرنا، اور پھر حالات بھی اتنے اچھے نہیں، اور اوپر سے جنگ پر جنگ. ٹھیک ہے، پہلے ایک اور آتی ہے احد، بدر، پھر احزاب، یہ سارے بڑے بڑے ہیں. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی جنگیں اور تنگ اور کئی مسائل. اسی میں غزوہ تبوک آتا ہے. تو تبوک سے پہلے حالات بہت ایسے ہوتے ہیں کہ گرمی بہت ہوتی ہے اور کھجور کی فصل جو ہے نا پک کر تیار ہوتی ہے، اور وہی ان کا کیش کراپ ہوتا ہے. سارے اسی کو بیچیں گے، اسی کو کھائیں گے اور سارا سال وہ استعمال ہوگا. تو اس وقت وہ پک تیار ہوئی ہے. اگر جنگ پہ نکل جاتے ہیں تو کھجور کی فصل بھی خراب ہونے کا خطرہ. تو ایسے میں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی آزمائش ہے. تو پھر اب سب نے نکلنا ہے، اور جو لوگ رہ گئے ہیں ان کے لیے بہت وعید. جو کچھ منافقین تھے وہ جب جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، 1 مہینے کا تقریباً سفر تھا، جنگ تو نہیں ہوئی تھی. کبھی پڑھیں گے اس کے بھی، میں ہمارے سیرہ میں آئے گا انشاءاللہ، تب تو اس وقت دیکھ لیں گے. تو کیا ہے کہ آزمائش ہو رہی، یعنی جب بھی اس آیت میں تو یہ مثال ضرور رکھتے ہیں غزوہ تبوک کے لیے کہ سب چیزوں سے آزمایا گیا تھا. مال سے، نفس، جان کا خطرہ. اتنی بڑی فوج اور تھی بھی جو کسرا کی فوج تھی بہت بڑی، اور 3 لاکھ کی ہے. پہلے 1 لاکھ تھی میرے خیال، پھر 3 لاکھ کی بھی ہوئی ہے وہ والی فوج. تو 1 لاکھ کی فوج جمع ہے، اور یہاں پہ کتنے 20-30 بڑے مشکلوں سے نہیں، 20-30 بھی نہیں ہوں گے میرا خیال ہے، 10 سے 12 ہزار بھی نہیں ہوں گے افراد نا، بہت تھوڑے سے افراد کے ساتھ یہ نکلے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچنا، 1 مہینے کا سفر ہے. تو اس کے بعد کیا چیز ہے، مال بھی، جتنا مال ہے سب لگاؤ، سب لے کر آؤ، اونٹ گھوڑے سب چاہیے، نفس چاہیے، ٹھیک ہے نا، اپنے جان کا خطرہ. اور آپ کی جو ہے کیش کراپ یہ بھی تباہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تینوں چیز سے آزمائش ہے. اور پھر بھی مسلمان کچھ چند ایک رہ گئے، سبھی تقریباً جو نہیں جا سکے وہ بلکہ روئے. اس کا بھی ذکر آئے گا سورہ توبہ میں. تو یہ تھا، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے کہ ایسے وقتوں میں سخت ترین امتحان دینا، اسٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ نے اتنا مقرر کر دیا ہے اس کے لیے. تو یہ تھا کہ یہ آیت یقیناً اللہ کی آزمائش اور بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے. ہم اکثر اوقات اس آیت کو سنیں گے اپنے ریفرنسز میں بھی. یہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4-5 چیزوں سے آزمائش کرنی ہے، اور اس آزمائش کا ذکر بار بار آئے گا قرآن میں. انہیں چیزوں کو دوبارہ ریپیٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، الذین، اور وہ لوگ، اذا، جب، اصابتہم، جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت، کوئی مصیبت، قالو، تو وہ کہتے ہیں، ان للہ، انا، بے شک، للہ، اللہ کے لیے ہے، اور انا، بے شک نہ، ہم، الیہ، اس کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو اس میں کیا دیکھ لیں گے کہ ان الذین، آپ نے یہ سنا ہوگا میرا خیال ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ کس وقت پڑھتے ہیں؟ جب کسی کا انتقال ہو جائے.
ہاں نہیں، انتقال جب پہ ہے نا کوئی یہ بھی چیز اللہ وہ تعالیٰ ہو جائے. نے ہمیں اللہ کی طرف سے ہی آئے ہیں نا، تو لوٹنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اور وہ جو دنیا ہوں میں ساری چیزیں ہیں یا جو بھی اسباب ہے یا جو بھی اللہ نے اتارا تو ہوں ہمارے لیے کیا ہے. لیکن جب اگر نقصان ہے یا فائدہ ہو رہا ہے تو وہ سب اللہ کی ہی طرف سے ہے. تو اس لیے جو بھی مصیبت آتی ہے تو پھر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ، دونوں باتیں صحیح بالکل. کہ جب کوئی کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو پھر ہم پڑھتے ہیں، اور کوئی مشکل بھی چیز ہے گم پھر بھی بھی یہ جائے پڑھتے ہیں. گم بھی جائے یا کچھ ہاں کوئی نقصان ہو جائے. چیز گم جائے، ہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنا چاہیے، تو وہ چیز مل جانے کا ہوتا ہے. اور ایک اور بھی اس کے بعد والی بھی آیت، دونوں تقریباً برابر ہی ہیں، تو دونوں ایک دیکھ لیتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت واولئک هم المہتدون. ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو یہ دونوں ہم دیکھ لیتے ہیں اکٹھی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آزمائش ہوگی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بندوں کی آزمائش ضرور کرتا ہے، کبھی ترقی دے کر، بھلائی دے کر، اور کبھی ناکامی اور برائی سے. پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب مصیبت اور کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ تھوڑا سا خوف ہو اور بھوک اور مار میں ہو تو اپنے یا کسی کے دوست کا یا کچھ بھی خبر سنتے ہیں تو ہم فوری طور پر یہ کہتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہم رجوع کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی اس کو اس چیز کا جو برائی ہوتی ہے اس کی واپس اللہ کی طرف کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم وہی بات جو پہلے ہم کر رہے تھے کہ یعنی کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کر لینے سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی فائدہ ملا، اور اللہ ہی کی طرف سے ہمیں نقصان پہنچا. لیکن فائدہ اور نقصان دونوں ہی پہنچانا اللہ ہی کے بس میں ہے. تو اس لیے یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اگر مصیبت آتی ہے، یعنی کہ مصیبت جو ہے وہ کسی شیطان کی طرف سے آ جاتی ہے. اصل میں ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ برائی اللہ کی طرف، مطلب اللہ کی طرف سے اچھائی ہے تو برائی کسی اور کی طرف سے. لیکن کسی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے. نہ کوئی بلائی آپ کو دے سکتا ہے، نہ کوئی برائی دے سکتا ہے. ٹھیک بات. کوئی عزت دے سکتا ہے، نہ کوئی دولت دے سکتا ہے. دینا اللہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہمیں زیادہ عزت اور زیادہ دولت اور زیادہ چیزیں مل جاتی ہیں نا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہی جو ہے ٹھیک ہے، اور اس پہ ہم خوش ہوتے ہیں اور اتراتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اصل میں ریا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اور برائی جب آتی ہے تو ہم بہت زیادہ نا امید ہو جاتے ہیں. اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے دراصل یہ آیت ہے نا، کہ برائی اور اچھائی دونوں کے درمیان میں بیلنس کیسے کریں گے. ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے نا تو زیادہ سخت آزمائش ہوتی ہے. جیسے امام تیمہ کو کوئی دے گیا تھا، نہیں، ابو حنیفہ کو جب انہیں فتنہ، میں نے سنا تھا نا فتنہ قرآن پہ، تو اس کے بعد دوسرا جو تھا خلیفہ آیا تو اس نے ان کو نکالا، ہوئی اتنی بڑی عالم کو تم نے پکڑ لیا، ہر یہ ہر وہ ہے. اور اس کے بعد ان کو ان کے لیے یہ کہا گیا، وہ کہتے ہیں کہ سختی بڑی، جیسے ہاتھیوں کو مارا جاتا ہے ویسے مارا جاتا تھا. ٹھیک ہے، کہ تم اس فتنے کے لیے فتوا دو نا، اور وہ نہیں تھے لیتے. تو پھر دوسرا خلیفہ آیا اور اس نے ان کو نکالا، اور اس کے بعد اس نے بھیجی. تھوڑی سی لمبی کہانی لیکن مختصر یہ کہ ان کو پیسے بھر کر، جیسے تھیلیوں میں نہیں ہوتا ایک تھیلی اشرفیوں کی، بھیجی. تو وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ والی آزمائش اس سے بھی زیادہ سخت ہے. پچھلی آزمائش تھی اس سے بھی زیادہ یہ سخت ہے. اللہ تعالیٰ دے کر جو آزماتا ہے نا وہ بہت سخت ہوتا ہے. اس لیے اس سب چیزوں کا بیلنس کرنے کے لیے سب سے زیادہ اہم کیا بات ہے کہ ان للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے، کہ اچھائی یا برائی دونوں، یعنی برائی میں تو یہ کہہ دیتے ہیں خیر ان للہ، اچھائی میں تو نہیں کہنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن دونوں چیزیں، یعنی اس جو ہے آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز، ہر خوشی، ہر غم، ہر چیز اللہ کی طرف سے. بس یہ سمجھنا سب سے اہم بات ہے ہمارے لیے. اور یہ ہمارا روز مرہ کا معمول ہے، اٹھنا بیٹھنا اس کے درمیان میں ہے نا،
کہ ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کوئی کہ جہاں کوئی مشکل آتی ہے، اور بلکہ میں کہہ رہی ہوں مجھے تو لگتا ہے میں سب سے زیادہ کرتی ہوں نا، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے اس پہ کہ مشکل آئے اور آسانی آئے اور تکلیف آئے، سب کو اس طرح اس آیت کے نظریے سے دیکھنا۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو مصیبت آتی ہے، اصابکم مصیبت قالوا ان للہ، انسان کو جو مصیبت آتی ہے وہ کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور سب سے زیادہ پہلے اللہ یاد آ جائے۔ ایک بڑی اچھی آیت ہے، انشاءاللہ اس کو ہم جی مسند احمد کی روایت ہے، حضرت سیدہ ام سلمہ کی ہے، اور اس میں اکثر یہ دیا جاتا ہے، اس ساتھ کے ساتھ یہ مثال آتی ہے، اس لیے میں خاص خاص مثالیں جو آیتوں کے ساتھ اکثر ہی تفاصیل میں لکھی ہوتی ہے، تو وہ بڑی اچھی لگتی ہے، ویسے سوٹ کر بھی ہوتی ہے، تو ہمیں بھی پڑھ لینا چاہیے۔ تو سیدنا سیدہ ام سلمہ کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہے۔ ان کی پہلی شادی ابو سلمہ سے ہوئی تھی، تو ابو سلمہ ایک دن گھر آتے ہیں خوشی خوشی اور بتاتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے۔ حدیث یہ ہے، اللہم دعا ہے بلکہ، ٹھیک ہے نا، اللہم اجرنی فی مصیبتی والخلفی لی خیر منہ۔ میں آپ کو یہ لکھ کر بھی بھیج دوں گی، بڑی پیاری یہ دعا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ دعا انہوں نے مجھے سنائی اور میں نے یاد کر لی، اور یعنی کہ اللہ مجھے اور اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ ایک تو پہلے مصیبت سے اجر دے، اور پھر دوسری دعا مانگی کہ بہتر بدلہ دے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ابو سلمہ جو تھے، میرا خیال ہے غزوہ تبوک کے بعد ہی، مجھے اتنا یاد آ رہا ہے، جیسے وہ واپس آئے تو بیمار ہوئے اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ تو اب جو ہے ان کی فوت ہونے پہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ آیت پڑھی، اللہ ان الذین آمنوا، یعنی یہ والی جو ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھ کر کے یہ دعا، پھر اس کے بعد یہ دعا مانگی۔ تو اس طرح سے ان کے میرے خیال 3 یا 4 مجھے بچوں کا، ایک بیٹا بھی بلکہ فوت ہوا، تو اس پہ بھی ان کی حدیث ہے، تو 3 یا 4 بچے، اور یہ جو ان کی ام سلمہ کے بچے تھے نا، ان کے بارے میں اور بھی حدیثیں ہیں۔ ایک دوپٹہ کہیں سے آیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ام سلمہ کی بچی کو دے دو، شاید ان کا نام زینب تھا، خیر اتنا اچھی طرح یاد نہیں، لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچوں کی بڑی کیئر کی تھی۔ خیر میں آگے دیکھتی ہوں، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ ایک دن جو تھا، یہ دراصل کھال کا کاروبار کرتی تھی، کھال کو صاف کرنا اور اس کے بیچ کر کے ان کا رزق بھی چلتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ کام کرتی رہی۔ تو یہ جو مطلب کھال صاف کر رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی، انہیں اندر بٹھایا، پھر انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کی درخواست پیش کی، تو وہ بڑی بڑی شان ہوئی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ میں تو بڑی مطلب یہ ہوں کہ جیسے اپنی ہر مصیبت کو خود اپنی مطلب اپنا ذمہ داری سے کرتی ہوں، کسی پہ بوجھ نہیں پڑتی، ایسا ان کا کہنے کا مطلب تھا۔ اور اس کے علاوہ میرے بچے بھی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے بچے تو میرے بھی بچے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے تھے ماشاء اللہ، 5 بیٹیاں 4 3 میرا خیال اس وقت تو 2 ہی ہوں گی جی۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بھی بچے ہیں، اور اس طرح سے ان کا نکاح ہو گیا۔ تو پھر وہ بار بار یہ بات ذکر کرتی تھیں کہ دیکھو میں نے یہ دعا پڑھی کہ ایک یعنی کہ اچھائی ابو سلمہ کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے وہ تھے، وقت گزرا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جو دعا میں جو یہ چیز ہے کہ مجھے اس سے اچھا عطا کر، اس سے مجھے اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو میں مصیبت پر صبر کروں اور اس سے بہتر عطا فرما۔ تو وہ یہی بتاتی ہیں کہ مجھے اتنا بہتر عطا ہوا، مجھے لگ رہا ہے پھر کسی کی آواز آ رہی ہے، شاذ دیکھیے گا اپنا میوٹ کر لیجیے گا جی۔ تو ابو سلمہ کی بھی یہ قصہ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ام سلمہ کا بھی، کہ ہمیں جو ہے یہ نظر آتا ہے کہ اگر یہ دعا کی جائے اور اگر مصیبت پر صبر کیا جائے تو اس سے اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں۔
اگر ہم کوئی مصیبت آ پڑی ہو اور اس پہ سوچیں کہ ایک حکمت اللہ کی طرف سے ہے، تو اس میں بندے کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت زیادہ اس پہ راضی اور خوش ہوتا ہے، شکر گزار ہونے پر بہت زیادہ انعامات عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ ان 3 آیتوں کو کر لیتے ہیں، پھر اگلی دفعہ دیکھیں گے. تو کوئی سوال ہو، کچھ ہو، بہت سادہ سی آیتیں اور احادیث سے اور روایتیں بہت زیادہ ہیں. چلیے، آپ کی آواز آ رہی ہے بیٹا، اگر آپ میوٹ کر لیں تو پھر آپ دیکھیے کہ صبر کرنے پر انعامات دنیا میں ملتے ہیں، اور یقیناً اور کہتے ہیں کہ اگر آخرت میں اس کے لیے اجر دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ انسان کے کہ دنیا میں کبھی اسے سکون ہی نہ ملا ہوتا. اتنا اجر صبر کرنے کا دنیا سے جانے کے بعد عطا ہوتا ہے، اتنا ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر مصیبت پہ وہ صبر کر جاتے اور اس کا اجر ملتا تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. جی چلیے انشاءاللہ ہم وہ کر لیں گے. آمنہ یا آپ لوگ بھی سے خود ہی کر لیں، کیونکہ میری پھر اپائنٹمنٹ ہے آج نا، میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر رہوں گی. شازیہ، مجھے آواز آ رہی بیٹا آپ کی مسلسل دور ہے. چلیے سلمہ جی آپ ہم پڑھ لیتے ہیں، سیرہ پڑھ لیتے ہاں ہیں. ہاں پڑھ لیجیے، بالکل بالکل، میں بھی یہی چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. ابھی عمار بن یاسر تک پڑھا تھا نا ہم نے. جی شازیہ جی خدا. جی اب شروع کر لیجیے، میں شروع کروا کے پھر جاتی ہوں. جی اصل میں یہ وہ گھر بہت ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جس میں پورا گھرانا جو ہے اس میں شامل ہوتا ہے. جس حضرت ابو بکر کا ذکر آئے گا نا انشاءاللہ سیرہ میں، وہ بھی دیکھیں گے کہ ان کا پورا گھرانہ جو ہے، بیٹی لے لے، ان کا بیٹا، ان کے والد صاحب، اور اس کے علاوہ جو ہے صرف ان کی بیوی جو ایمان نہیں لائی تھی، اور بعد میں شاید ایمان لائی ہوں، لیکن ان کی بیوی کے ایمان نہ لانے کی اطلاع تھی. تو سارا پورا گھر ہی یعنی دین کی خدمت میں لگ جاتا ہے. تو یہاں پہ ابتدائی دور، بالکل ابتدائی دور ہے. یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی، ان کے اماں، ان کے بیٹے، ان کی بیوی سارے ایمان لاتے ہیں، اور اتنی سختیاں انہوں نے، اور تھے بھی وہ غلام. تو اس لیے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زبردست ان کے لیے دعا بڑی کہ آل یاسر صبر کرنا تمہارا ٹھکانہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کو جو ہے یہ مل گیا تھی، خوشخبری بن گئی تھی کہ صبر کرنا، پھر تم لوگ سارے انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے نا. تو کتنی بڑی یہ ہے، یہ خوشخبری بڑی ہے، لیکن صبر بھی بہت اتنا بڑا انسان کو اتنی مشکل جو ہے سارا خاندان سارا ان کو تو باندھ کر کے، رسیوں سے باندھ کر کے کوڑے برسائے جاتی. اور دیکھیں جو ہے شہادت، سمیہ کی شہادت کا آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنا ہوگا، کتنی مشکل شہادت تھی ان کی. ان کو بہت سختی کے بعد ان کے ابو جہل نے انہیں مار کر کے، وہ بھی نظار اتنی بری طرح سے مارا تھا نا. تو یہ بہت بڑی جو ہے قربانی اس خاندان نے دی نا. جی فرزانہ بچی، ہم نے آپ نے یہ والا ہم نے کر لیا تھا، حضرت عمار بن یاسر مخزوم. اب ہم نے کرنا تھا حضرت خباب بن ارت. ہاں جی بالکل، کریں. جی فرزانہ بچی، ہم ریڈنگ ہی کر لیتے ہیں، اور بڑی اچھی سمجھ آ جاتی ہے. کر دوں؟ ہاں بالکل ریڈنگ جی کریں. جی. حضرت خباب یہ بن دیا حضرت ہی میں نے خباب. ریڈنگ کرنے کے لیے. میں جی دیتی ہوں آپ لوگ ریڈنگ کر کے آئیں اور اس کے بعد بیٹھ کے ڈسکس کریں. یہ دیتی ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ریڈنگ کر لیتے ہیں. چلے ایسے بھی صحیح. چلے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارت قبیلہ خزا کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے. مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دی. خزائیہ خزائیہ کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے. مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے. ان کے سر کے بال نوچتے تھے اور سختی سے گردن مروڑتے تھے. انہیں کئی بار دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا کہ وہ اٹھ نہ سکے.
زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی صاحبزادی اور عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب لونڈیاں تھیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں اس طرح کی سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئے جن کے چند نمونے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ قبیلہ بنی عدی کے ایک خانوادے بنی موئل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں حضرت عمر بن خطاب جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے اور بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ آخرکار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن فہمیرہ کی طرح ان لوڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ مشرکین نے سزا کی ایک شکل یہ بھی اختیار کی تھی کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ اور گائے کی کچھ کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے اور بعض کو لوہے کی ذرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیتے تھے۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم و جور کا نشانہ بننے والوں کی فہرست بہت لمبی ہے اور بڑی تکلیف دہ بھی ہے۔ حالت یہ تھی کہ جس کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ چل جاتا تھا، مشرکین اس کے در پہ آزار ہو جاتے تھے۔ دار ارقم، ان ستم رانیوں کے مقابل حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو قولاً اور عملاً دونوں طرح اسلام کے اظہار سے روک دیں اور ان کے ساتھ خفیہ طریقے پر اکٹھے ہو کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھلم کھلا اکٹھے ہوتے تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت کے کام میں یقیناً رکاوٹ ڈالتے اور اس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم ہو سکتا تھا، بلکہ عملاً 4 نبوت میں ہو بھی چکا تھا۔ سن 4 نبوت میں ہو بھی چکا تھا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ صحابہ کرام گھاٹیوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار کفار قریش کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے۔ جواباً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہہ پڑا، اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہایا گیا۔ یہ واضح ہی ہے کہ اگر اس طرح کا ٹکراؤ بار بار ہوتا اور طول پکڑتا تو مسلمانوں کے خاتمے کی نوبت آ سکتی تھی۔ لہذا حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ کام پس پردہ کیا جائے۔ چنانچہ عام صحابہ کرام اپنا اسلام، اپنی عبادت اور اپنی تبلیغ اور اپنی باہمی اجتماعات سب کچھ پس پردہ کرتے تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کا کام بھی مشرکین کے روبرو کھلم کھلا انجام دیتے تھے اور عبادت کا کام بھی۔ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے روک نہیں سکتی تھی، تاہم آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ خود ان کی مصلحت کے پیش نظر خفیہ طور سے جمع ہوتے تھے۔ ادھر ارقم بن ابی الارقم مخزومی کا مکان کوہ صفا پر سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے دور الگ تھلگ واقع تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں سن نبوت سے اسی مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے اجتماع کا مرکز بنا لیا تھا۔ پہلی ہجرت حبشہ جور و ستم کا مذکورہ سلسلہ نبوت کے 4 سال کے درمیان یا آخر میں شروع ہوا تھا اور ابتداً معمولی تھا، مگر دن بہ دن اور ماہ بہ ماہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کا وسط آتے اپنے میں کر لیتی ہوں اس کا، کوئی بات نہیں۔ حتیٰ کہ شاذ جی بس 1 سیکنڈ میں اس کو گود میں لے لیتی ہوں۔ یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کا وسط آتے اپنے شباب کو پہنچ گیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دوبھر ہو گیا اور انہیں ان پہم ستم رانیوں سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لیے مجبور ہو جانا پڑا۔ انہی سنگین اور تاریک حالات میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ یہ اصلاً تو مشرکین کے پیش کردہ سوالات کے جواب میں تھی، لیکن اس میں جو 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے مستقبل کے بارے میں نہایت بلیغ اشارات تھے۔ چنانچہ اصحاب کہف کے واقعے میں یہ درس موجود ہے کہ جب دین و ایمان خطرے میں ہو تو کفر و ظلم کے مراکز سے ہجرت کے لیے تن بہ تقدیر نکل جانا چاہیے۔ ارشاد ہے
اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیز تم کو مہیا کرے گا۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے بلکہ بسا اوقات ظاہری حالات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس واقعے میں اس بات کی طرف لطیف اشارہ پنہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم و تشدد برپا ہے اس کے نتائج بالکل برعکس نکلیں گے، اور یہ سرکش مشرکین اگر ایمان نہ لائے تو آئندہ ان ہی مقہور و مجبور مسلمانوں کے سامنے سرنگو ہو کر اپنی قسمت کے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے۔ ذوالقرنین کے واقعے میں چند خاص باتوں کی طرف اشارہ ہے، یہ کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ فلاح و کامرانی ایمان ہی کی راہ میں ہے، کفر کی راہ میں نہیں۔ نمبر 3 یہ کہ اللہ تعالیٰ رہ کر اپنے بندوں میں ایسے افراد کھڑے کرتا رہتا ہے جو مجبور و قہور انسانوں کو اس کے دور کے یاجوج ماجوج سے نجات دلاتے ہیں۔ یہ نمبر 4 یہ کہ اللہ کے صالح بندے ہی زمین کے وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر سورہ کہف کے بعد سورہ زمر کا نزول ہوا اور اس میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے سورہ زمر میں آیت نمبر 10 جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ ازحمہ نجاشی شاہ حبش ایک عادل بادشاہ ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب سن 5 نبوی میں صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی جانب رواں ہوئے۔ رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ رخ بحر احمر کی بندرگاہ شیبہ کی جانب تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں وہ تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو ان کو اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئی۔ آواز نہیں آ رہی؟ آمنہ نے میرا خیال میوٹ کر لیا ہوا ہے، مجھے لگ رہا ہے۔ آواز نہیں آ رہی؟ آپ کو آ رہی ہے آواز شبانہ؟ نہیں اب آ رہی ہے شازیہ جی؟ ہیلو مجھے بھی جی آ رہی۔ نہیں جی، آ رہی۔ ڈاکٹر کی کال آ گئی تھی، سوری۔ قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روانگی کا علم ہو سکا، تاہم انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جا چکے تھے، اس لیے نامراد واپس آئے۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے چین کا سانس لیا۔ اسی سال رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا بڑا مجمع تھا، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن سنا نہ تھا، کیونکہ ان کا دائمی وتیرہ قرآن کے الفاظ میں یہ تھا کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو، ادھم مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ استغفار۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک اس سورت کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل
نہ قابل بیان رانائی اور دلکشی اور عظمت لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا، سب کے سب گوشے بر آواز ہو گئے، کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہیں آیا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت کے اواخر میں دل دہلا دینے والی آیت تلاوت فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا تو کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی رانائی اور جلال نے متکبرین اور مستہزئین کی ہر دھرمی کا پردہ چاک کر دیا تھا، اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہ گیا تھا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے تھے۔ بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کے جلال نے ان کی لگام موڑ دی اور وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی سے چوٹی کا زور لگا رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرکین نے اس پر ہر طرف سے عتاب اور ملامت کی بوچھار شروع کی، تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افطرا پردازی کی اور یہ جھوٹ گھڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، حالانکہ یہ صریح جھوٹ تھا جو محض اس لیے گھڑ لیا گیا تھا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ایک معقول عذر پیش کیا جا سکے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ گھڑتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہمیشہ دسیسہ کاری اور افطرا پردازی کرتے رہتے تھے، وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گھڑتے۔ بہرحال مشرکین کے سجدہ کرنے کی اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہوئی، لیکن اپنی اصل صورت سے بالکل ہٹ کر، یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے ماہ شوال میں مکہ واپسی کی راہ لی، لیکن جب اتنے قریب آ گئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو حقیقت حال آشکارا ہوئی۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو سیدھے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپا کر قریش کے کسی اور آدمی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ دوسری ہجرت حبشہ۔ اس کے بعد ان مہاجرین پر خصوصاً اور مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم و تشدد تو زور و ستم اور بڑھ گیا، اور ان کے خاندان والوں نے انہیں خوب ستایا کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی وہ اس پر وہ نہایت چیں با جبین تھے۔ ناچار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے مقابل اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لیے ہوئے تھی، کیونکہ اب کی بار قریش پہلے ہی چوکنا تھے اور ایسی کوشش کو ناکام بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے تھے اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا، چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ حبش کے پاس پہنچ گیا۔ اس دفعہ کل 82 یا 83 مردوں نے ہجرت کی۔ حضرت عمار کی ہجرت مختلف کیا ہے اور 18 یا 19 عورتوں نے 49 علامہ منصور پوری نے یقین کے ساتھ عورتوں کی تعداد 18 لکھی ہوئی ہے۔ مہاجرین حبشہ کے خلاف قریش کی سازش۔ مشرکین کو سخت قلق تھا کہ مسلمان اپنی جان اور اپنا دین بچا کر ایک پرامن جگہ بھاگ گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو جو گہری سوچ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک اہم سفارتی مہم کے لیے منتخب کیا اور ان دونوں کو نجاشی اور بطریقوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہترین تحفے اور ہدیے دے کر حبشہ روانہ کیا۔ ان دونوں نے پہلے حبش پہنچ کر بطریقوں کو تحائف پیش کیے، پھر انہیں اپنے ان دلائل سے آگاہ کیا جن کی بنیاد پر مسلمانوں کو حبش سے نکلوانا چاہتے تھے۔ جب بطریقوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کے نکال دینے کا مشورہ دیں گے تو یہ دونوں نجاشی کے حضور حاضر ہوئے اور تحفے پیش کر اپنا مدعا یوں عرض کیا: اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں، انہوں نے اپنے قوم کا دین
اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ ہمیں آپ کی خدمت میں انہی کی بابت ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلوں کے امائی دین نے بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور عتاب کے اسباب کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ جب یہ دونوں اپنا مدعا عرض کر چکے تو بطریقوں نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، آپ ان نوجوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں گے۔ لیکن نجاشی نے سوچا کہ اس قضیے کو گہرائی سے کھنگالنا اور اس کے تمام پہلوؤں کو سننا ضروری ہے، چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمان یہ تہیہ کر کے اس کے دربار میں آئے کہ ہم سچ ہی بولیں گے خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جب مسلمان آگے آ گئے تو نجاشی نے پوچھا، یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو؟ مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس کی اعلیٰ نسبی سچائی اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اس کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ صرف 2 منٹ، اونلی 2 منٹ، ٹھیک ہے، میں آ رہی۔ اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے کام گنائے، پھر کہا، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی، چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم و قہر کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا، وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں۔ نجاشی نے کہا، ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں۔ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ نجاشی کے تمام اسقف بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمتان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، وہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اس حکم پر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے، لیکن پھر عمرو بن عاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا، خدا کی قسم، کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا، نہیں، ایسا نہ کرنا، ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن ہیں بہرحال ہمارے اپنے ہی کنبے کے لوگ۔ مگر عمرو بن عاص اپنی رائے پر اڑے رہے۔
اگلا دن آیا تو عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس دفعہ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی، لیکن انہوں نے طے کیا کہ وہ سچ ہی بولیں گے، نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس سے سوال کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، ان کے رسول اور اس کے روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے ہماری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ اس پر بطریقوں نے ہوں کی آواز نکالی۔ نجاشی نے کہا، اگرچہ تم لوگ ہوں کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، جاؤ تم لوگ میرے کلمروں میں امن و امان سے ہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ ملتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے حاشیہ نشینوں سے مخاطب ہو کر کہا، ان دونوں کو ان کے ہدیے واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جب میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت لوں۔ نیز اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی کہ میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدیے تحفے لیے بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسیوں کے زیر سایہ مقیم رہے۔ یہ ابن اسحاق کی روایت ہے۔ دوسرے سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ نجاشی کے دربار میں حضرت عمرو بن عاص کی حاضری جنگ بدر کے بعد ہوئی تھی۔ بعض لوگوں نے تطبیق کی یہ صورت بیان کی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کو واپسی کے لیے 2 مرتبہ گئے تھے، لیکن جنگ بدر کی حاضری کے ضمن میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نجاشی کے درمیان سوال و جواب کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو ابن اسحاق نے ہجرت حبشہ کے بعد کی حاضری کے سلسلے میں بیان کی ہیں۔ پھر ان سوالات کے مضامین سے واضح ہوتا ہے کہ نجاشی کے پاس یہ معاملہ ابھی پہلی بار پیش ہوا تھا، اس لیے ترجیح اس بات کو حاصل ہے کہ مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش صرف ایک بار ہوئی تھی اور وہ ہجرت حبشہ کے بعد تھی۔ بہرحال مشرکین کی چال ناکام ہو گئی اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنے جذبہ دعوت کو اپنے دائرہ اختیار ہی میں آسودہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچنی شروع کر دی۔ در حقیقت انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے اب ان کے سامنے 2 ہی راستے رہ گئے ہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ سے بزور و طاقت روک دیں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود ہی کا صفایا کر دیں۔ لیکن دوسری صورت حد درجہ مشکل تھی، کیونکہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار بنے ہوئے تھے۔ اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے دو باتیں ہو جائیں۔ بس شاذبی جی یہاں تک پڑھنا ہے، آگے بھی پڑھنا ہے؟ ہلو آمنہ، ہاں میرا خیال ہے یہ کافی نہیں ہو گیا، فرزانہ بادی ہیں؟ نہیں شاذبی جی، فرزانہ باجی بھی نہیں ہے اور اب میرا بس ہو گئی اس میں ہاں نہیں بہت دیر ہو گئی آمنہ، میں سمجھی فرزانہ باجی ہیں، مجھے نہیں پتا تھا۔ نہیں چلیں، اوکے اچھا شاذبی باجی، چلیں ٹھیک ہے السلام انشاءاللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔